کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جو رزق ہے نا وہ عورت کا نصیب ہے. مطلب عورت جو رزق لے کر آتی ہے اس کو وہ ملتا ہے, وہ دونوں کا مل جاتا ہے نا. اور جو اولاد ہے وہ مرد کے نصیب کی ہے. لیکن جب ہمارا سب سے بڑا ہمارے معاشرے کا جو مسئلہ میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جب رزق کا مسئلہ ہوتا ہے تو مرد کو پوچھتے ہیں, اور اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے تو عورت کو پوچھتے ہیں. مطلب اپوزٹ ہم سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو یہ بھی چیز ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ دین سے دوری ہے, اور کہہ لیں کہ شعور نہیں ہے ہمارے پاس, تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں یہ سارا کچھ ہے. مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ تو مال و دولت, یہ بالکل حقیقت ہے کہ عورت کے نصیب میں ہوتا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے, انہوں نے کہا جی میرے مطلب ہے کہ غربت ہے اور مطلب ہے کہ تنگی ہے بہت زیادہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے شادی کر لو. اب وہ صحابہ کرام تھے, وہ سمجھتے تھے اس بات کو نا, ان کا یقین تھا کہ نبی کی بات جو ہے وہ مطلب نعوذ باللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ان کا پکا یقین تھا. اس نے جا کے شادی کروا لی. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں تو آیا ہوں کہ میری رزق میں تنگی ہے اور آپ مجھے شادی کا کہہ رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا نا, مطلب ہماری لاجک تو یہ کہتی ہے کہ اس کو کوئی پیسے دیے جاتے, اس کو کوئی دکان ڈال کے دی جاتی, اس کو کوئی کاروبار شروع کروا کے دیا جاتا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے شادی کر. وہ پھر گیا پھر آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور شادی کر. پھر گیا پھر آیا, جی حالات صحیح نہیں ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور شادی کر. پھر جب اس نے شادی کی تو پھر وہ آیا اور اس نے کہا جی میں اب میری زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو گئی ہے, میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں. تو یہ واقعی حقیقت ہے اس میں کہ عورت کا جو نصیب ہے وہ ساتھ اپنا رزق لے کے آتی ہے, مال و دولت. اور یہ ایسا 100% ہوتا ہے, زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب کئی لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں, لیکن آپ اپنی زندگی میں اس کو جج کیجئے گا. جب آپ کی زندگی میں کوئی انٹر ہوتا ہے نا تو وہ اپنا نصیب کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے. اور پھر میں ایک زمانہ تھا جب میں اگر بات کروں تو میں بھرتی جب ہوا تھا تو 3900 روپے پہ بھرتی ہوا تھا. تو ہاں یہ 3900 روپے جب بھرتی ہونے سے پہلے میں بے روزگار تھا. جب میں نے شادی کروائی تو شادی کے فوراً بعد میں نے تقریباً شادی کے 1 مہینے بعد میری نوکری لگی تھی. اس سے پہلے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا, ایسے چھوٹے چھوٹے کام تھے, لیکن وہ اس میں کیا تھا, پراپر کوئی نوکری تو نہیں تھی. شادی کے 1 مہینے کے بعد میری نوکری لگی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک میرا بیٹا پیدا ہوا تو میری سیلری میں انکریز ہوا, ٹھیک ہے. پھر ایک اور پیدا ہوا تو پھر ایک اور انکریز ہوا. اس طرح جس طرح میرے بچے پیدا ہوتے کہ میری سیلری بڑھتی چلی. تو کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ میرے 5 بچے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی 10-12 ہزار روپے لے کے آتا ہے. ماشاءاللہ. پھر تو ٹریڈ ملنی چاہیے اور بھائی, تو یہ آپ کی شادی اور آپ کی اولاد کے وقت میں نہیں تھا آپ کے پاس, ابھی ہوں میں, تو ساری ٹریٹس ملنی چاہیے. ناشتہ کرتے ہیں. چلیں بہت شکریہ. اچھا ایک اور بات ذہن میں ہی کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, آپ نے جو کہا کہ انسان اپنا رزق لے کر آتا ہے ساتھ, تو ایک میں اکثر لوگوں میں, اپنے آس پاس لوگوں میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے ماتھے پر تیوری آ جاتی ہے. مطلب وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور مطلب میں پھر یہ خیال کرتا ہوں کہ یار حضور اور اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ جو مہمان ہے وہ رحمت ہے, اور انسان کے گھر اگر رحمت آتی ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے. اور دوسری جگہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی آپ کے گھر آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, تو پھر آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے, کس بات کا مسئلہ ہے. تو پھر وہی بات آتی ہے سامنے کہ ہمارے پاس شعور اور دین سے دوری ہے ہماری سب سے اہم چیز. تو اللہ سے دعا ہے. سب سے بات یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے نا کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے. عقیدہ کمزور ہے. جب ہم مہمان ہو یا کوئی بھی ہو, اب دیکھیں میں اگر کہیں پہ جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو لازمی بات ہے وہ جو رزق دینے والا ہے وہ کوئی اور ہے. وہ میرے جانے سے پہلے میرے رزق کا بندوبست کیا ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. اور جو میرے نصیب میں ہے وہ تو میں نے کھانا ہے. بالکل. اب میرے گھر میں جو آئے گا تو اس کے جو نصیب میں ہے اس نے بھی وہ کھانا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے. اور جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو انسان بڑا کچھ کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ مہمان کو وہ پھر اذیت سمجھتا ہے, وہ پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا سین ہے؟ مطلب آپ دیکھیں نا, ہندوؤں کو دیکھیں تو ہندو جو ہے وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کر رہے ہیں. وہ کوئی ان پڑھ نہیں ہے, سارے ان پڑھ نہیں ہیں. مطلب پڑھے لکھے لوگ جا کے گنگا جمنا میں اشنان کرتے ہیں. وہ کیا پیچھے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ گنگا جمنا سے ہو رہا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے.
اور وہاں سے وہ جب جاتے ہیں تو ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں وہاں سے بھی ہوتا ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے، لیکن ان کا یقین کیا بنا ہوتا ہے کہ یہ دربار کر رہا ہے، ایسے ہی ہے بالکل اور یہی آ کے وہاں پہ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جب پھر دربار پہ جاتے ہیں، وہ کام اگر ہو جائے تب بھی اشتہار لگا دیتے ہیں، وہ جی اب اگر میرا کام فرض کیا، میں چلا گیا کسی دربار پہ اور میرا کام ہو گیا تو میں آ کے 20 بندوں کو اور بتاؤں گا فلانی جگہ تے بابا جی ہے نے اتنے چلا جا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں ہوا، او نہیں جی میں اتنے گیا سی، انہوں کو کچھ نہیں ہے، وہ فلانی جگہ تے ایک ہو رہے انہوں کو بڑا کچھ ہے گا۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ کرتا اللہ ہے، یہ صرف ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے کہ بس میں ادھر جاؤں گا تو ادھر ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ وہ میں بتا رہا تھا کہ سب عقیدے کی کمزوری ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔